سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ہم لوگوں کی لائف میں مشکلات آتی ہیں. تو دیکھیے، مشکلات آنا کوئی ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات سے کیا مراد؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی لائف میں ہم سے زیادہ مشکلات دی تھیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو انسانوں کہ تمہاری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں. انبیاء کرام کی جو لائف میں مشکلات ہیں وہ تم سے زیادہ آئی ہیں. وہ اس لیے ہمیں بتانے کے لیے کہ دیکھو انبیاء جو ہے نا وہ تم سے زیادہ بڑے مرتبے والے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. آج ہم قرآن پاک سے ہی بات کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق مصیبت دیتے ہیں. اب دیکھیے، اگر آپ کے اندر اب بچہ جو چھوٹا ہے نا تو ہم اس کو اتنا ہی کام دیتے ہیں کہ جتنا وہ بچہ کام کر سکتا ہے. اب یعنی بچہ جب سٹارٹنگ میں اسکول جاتا ہے، نرسری، پریپ، 1 2 3، جیسے وہ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا اس پہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیے جاتے ہیں اسے کہ آپ یہ 1 2 یاد کرو، آپ یہ ABC یاد کرو. پھر آہستہ آہستہ کیسے بڑھتا کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی پروگریس ہوتی رہتی ہے، اس کے ٹاسکس بڑھتے رہتے ہیں. جیسے جیسے وہ اوپر والی کلاسز میں جاتا رہتا ہے اس کے ٹاسک انکریز ہوتے جا رہے ہیں. سیم یہی ایگزامپل ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو لائف پلان کی ہے، آپ کو جب یہ پتہ چل جائے کہ ہماری لائف کس نے پلان کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، تو ہماری ساری مشکلات وہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مشکل نہیں دیتے. جتنی اس انسان کے اندر کیپیسٹی ہوگی اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اس بندے پہ مصیبت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس قرآن پاک کی آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا تمہیں آزماتے ہیں. کس چیز سے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزماتے ہیں. مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ. اس کی آیت کا جو پوری کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نا تمہیں آزماتا ہے خوف سے. تمہارے مال میں خوف سے کیسے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جو مال ہے نا اللہ نے ہی دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں تھوڑی سی کمی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تمہارے مال میں کیا کرتے ہیں؟ کمی بیشی کر دیتے ہیں تمہیں آزمانے کے لیے. تمہاری جان لے لیتے ہیں آزمانے کے لیے، یعنی کوئی فوت ہو جاتا ہے، تمہاری اولادیں تم سے لے لی جاتی ہیں، تمہارے گندم پھلوں کا کیا فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ مختلف طرح سے ہمیں آزماتے ہیں. کبھی ہمارا بزنس میں، ہماری جاب میں کوئی لاس ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی اپنا پیارا کبھی فوت ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا کوئی چیز چاہتے ہیں ہمیں وہ نہیں مل پاتی. یعنی یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی گئی ہیں. کبھی خوف ہوگا مال کا، کبھی تمہارا بزنس خراب ہو گیا، کبھی تمہارے مال میں کمی آ گئی، کبھی تمہارا کوئی عزیز تم سے چھین گیا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ تعالیٰ ان بندوں کے ساتھ ہیں، ان بندوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان بندوں کے ساتھ ہیں جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے. آگے اللہ نے ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اور اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں پر مصیبت آتی ہے، جب وہ ٹرائلز میں جاتے ہیں، مشکلات ان کی طرف سے آتی ہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ جن لوگوں کا ایمان بڑا ہوا ہے، جن لوگوں کو سمجھ ہے، وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. چاہے انہیں کوئی مال میں ان کے کوئی کمی آ جائے، یا ان کا کوئی عزیز ان سے کوئی چھین جائے، یا انہیں کوئی بھی مشکل پیش آئے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں. یہ چیز اللہ نے دی تھی، یہ جان اللہ نے دی تھی، یہ مال اللہ نے دیا تھا، ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے. اللہ نے ہمیں دیا تھا، اللہ نے ہم سے لے لیا. ایک بہت ہی پیارا شعر عرض کیا گیا ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. کہ مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، اللہ نے ہمیں جان دی ہے، اگر اللہ ہم سے لے لیں گے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب دیکھیں، میں اگر کسی کو چیز دیتا ہوں کہ بھائی جان یہ آپ رکھ لو، یہ میں چند عرصے کے بعد آپ سے لے لوں گا، اب اس کا کیا مطلب میں اسے دل لگا کر بیٹھ جاؤں؟ بالکل نہیں. کہ بھئی اس بندے نے مجھے چیز دی ہے تھوڑی سی استعمال کے لیے، وہ جب مجھ سے چاہے گا لے لے گا.
یہی چیز اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ دی ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے مال، ہماری اولاد، ہمارے بزنس، ہماری جاب، ہماری ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہے. اگر اللہ ہم سے لے لیتے ہیں تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مشکلات آئیں ہم نے اس پہ صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. اگر رات آتی ہے تو اس کے بعد دن بھی آتا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. بے شک اللہ کے تعالیٰ نے فرما دیا کہ دیکھیے آج اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اوپر پریشانی دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صرف چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا پیور ہے میری محبت میں. اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ صرف چیک کرنا چاہتے ہیں. اور جب اللہ نے مشکل دی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد آسانی بھی دیں گے. ہم نے صرف صبر کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم نے کبھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ہم نے صرف صبر کرنا ہے. اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے. صبر اور شکر وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہمیں نصیب ہو جائیں ہم دنیا کے خوش نصیب انسان ہیں. اس لیے جب بھی کوئی پریشانی آئے یہ سولوشن ہے، $1,000,000 ایڈوائس ہے، $1,000,000 ایڈوائس ہے. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ہم کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں ہماری جاب نہیں ہوتی، اس میں اللہ کی بہتری ہے. ہم کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں ہمارا وہاں پہ بزنس نہیں ہو پاتا، اس میں اللہ کی بہتری ہے. ہم کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی لڑکی پسند ہے، ہمیں کوئی لڑکا پسند ہے، تو کیا ہے ہمارا وہاں پہ رشتہ نہیں ہو پاتا، تو کیا ہے لڑکے کیا کہتی ہیں، بس جی میں تو رل گیا، میں مر گیا، میں فنا ہو گیا. تو دیکھیں ایسے نہیں ہوتا، کسی کے نہ ملنے سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی. اللہ بہتر جانتے ہیں کہ اگر وہ تجھے مل جاتی تو زیادہ روتا. پھر کہتا اللہ تعالیٰ کس کے پلے باندھ دیا مجھے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. ہم صرف پکچر کی ایک سائڈ دیکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ پکچرز کی دونوں سائڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ہماری ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، ہمارا وہ ہو جاتا ہے، کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کی بہتری ہے. ہر کام اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا چاہیے ہمیں، ہر کام اللہ کے حوالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری لائف پلان کی ہے. اور یہ اللہ پہ تب ہوتا ہے جب ہمیں اللہ پہ یقین ہوتا ہے کہ سب کام کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. جب ہمارا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کبھی برا نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری لائف پلان کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ایک ماں جب اپنے بچے کا برا نہیں چاہتی تو ایک اللہ تعالیٰ ہماری 70 ماؤں سے ہمیں زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ہمارا کیسے برا چاہے گا. یہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے. اب دیکھیں جو آپ کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں اس میں بھی بہتری ہوتی ہے. کوئی لڑکی نہیں ملی کوئی بات نہیں بھائی، اللہ نے آپ کے لیے اس سے زیادہ اچھی پلان کی ہوئی ہوگی. آپ کو جاب نہیں ملی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں اور لے کے جانا ہوگا. آپ کا ایڈمیشن کہیں نہیں ہوا کوئی بات نہیں، اگر آپ کا ہو جاتا تو آپ کہیں اور چلے جاتے. ہیراسمنٹ کا آپ کے کیس ہو جائے آپ ہیراس ہو جاتے. یعنی مختلف چیزیں ہیں، ہر کام میں اللہ کی بہتری ہوتی ہے. ہماری لائف میں جو کام ہوا ہوتے ہیں اس میں اللہ کی بہتری ہی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ پہ توقع رکھنی چاہیے، اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہمیں مشکلات ہیں اس پہ صبر کرنا چاہیے. اور یہ یقین رکھیں جو بھی مشکل آئی ہے اس کے بعد آسانی ہوگی. پھر دیکھیے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، خوشی آئیں گی، آسانیاں آئیں گی، اور یہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں. اگر آج آپ کے پاس مشکل آئی ہے تو انشاءاللہ اللہ پہ یقین رکھیں، یہ مشکلات ختم کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اللہ ہی آپ کی مشکلات سے نکالیں گے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.